ہم بریلوی کیوں کہلاتے ہیں؟ اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پہچان اور ایک علامت ہے۔ اصل مسلک تو وہی اہل سنت و جماعت ہے۔ جتنے بھی بریلوی کہلانے والے ہیں وہ سب مسلک اہل سنت و جماعت سے ہی تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو لہٰذا بریلویت کو الگ فرقہ تصور نہ کیا جائے، الگ مسلک تصور نہ کیا جائے، بس یہ لفظ ایک پہچان اور علامت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہ جو اپنے آپ کو مسلک اہل سنت و جماعت سے جوڑتے ہیں، لیکن ان کے عقائد و نظریات مسلک اہل سنت و جماعت کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ کچھ لوگ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں توہین اور گستاخی کرتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ کچھ اہل بیت اطہار کی توہین کرتے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اور کچھ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی توہین اور گستاخی کرتے ہیں، ان کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ بہت سے لوگ بزرگان دین پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ مدعی ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ تو اب پتہ کیسے چلے گا کہ صحیح اہل سنت و جماعت کون ہے؟ کون لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں یقینی طور پر کہا جا سکے کہ ان کے عقائد و نظریات بالکل ٹھیک ہیں، ان کے عقائد و نظریات میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں؟ تو جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں وہ عقائد و نظریات بیان کیے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔ کوئی ایسا عقیدہ، کوئی ایسا نظریہ بیان نہیں کیا کہ جس میں اللہ رب العالمین کی توہین کا پہلو نکلتا ہو، اللہ تبارک و تعالی کی شان میں کوئی عیب ثابت ہوتا ہو۔ اس طرح کا کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ بیان نہیں کیا۔ اسی طرح امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں وہ عقائد و نظریات بیان کیے کہ جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہیں، جن سے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ میں کوئی عیب ثابت نہیں ہوتا اور کوئی توہین اور گستاخی کا پہلو نہیں نکلتا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جب اہل بیت اطہار کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں اور جو حد شریعت مطہرہ نے بتائی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس حد کو متعین کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو وہاں بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ادب اور احترام بتاتے ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام بتاتے ہیں، چاہے وہ خلفائے راشدین ہوں، وہ عشرہ مبشرہ ہوں، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کوئی بھی ہو، تمام صحابہ کرام کا ادب اور احترام بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام اہل سنت وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو بزرگان دین کا ادب، بزرگان دین کا احترام بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اسی لیے جو اپنے آپ کو بریلوی کہلاتا ہے وہ اس بات کا معترف ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ اس بات کو مانتا ہے کہ کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ مرتبہ اور مقام حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ وہ اس بات کو مانتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تمام ہی عظمت والے ہیں۔ کسی ایک کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی آدمی کو گمراہی اور کفر تک لے جا سکتی ہے۔ جو اپنے آپ کو بریلوی کہلاتا ہے وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے اور یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرنے والا گمراہ اور بددین ہو جاتا ہے۔ جو بریلوی کہلانے والا ہوتا ہے وہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ تمام بزرگان دین کا ادب و احترام یہ لازم اور ضروری ہے، کسی بھی اللہ کے نیک بندے کی گستاخی اور توہین یہ آدمی کو گمراہی کے دہانے پر لے جا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ تو حقیقت میں بریلویت ایک پہچان ہے
جو بریلوی اپنے آپ کو کہلاتا ہے تو در حقیقت وہ تمام عقائد باطلہ سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آج کے دور میں بے شمار لوگ ہمیں نظر آئیں گے کہ جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، لیکن صحابہ کرام بالخصوص حضرت امیر معاویہ کے بارے میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جو بریلوی ہوگا وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار کے بارے میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جو بریلوی ہوگا وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ اسی طرح بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت سے جوڑتے ہیں، لیکن بزرگان دین کی توہین کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جو بریلوی ہوگا وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ بریلویت ایک علامت، ایک پہچان ہے اس بات کی کہ جو شخص اپنے آپ کو بریلوی کہلانے والا ہے وہ عقائد باطلہ سے بیزاری کا اظہار کرنے والا ہے، وہ کسی بھی عقیدہ باطلہ کو نہیں مانتا۔ تو لہٰذا آج کل جو ایک شور چل رہا ہے کہ جناب بریلوی نہیں کہلوانا چاہیے بلکہ اہل سنت و جماعت کہلوانا چاہیے، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین یہی کہلاتے آئے ہیں اور یہی پیغام دیتے رہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حوالہ دیا جاتا ہے، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور دیگر بزرگوں کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جناب ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت ہے، ہمارا مسلک بریلوی نہیں ہے۔ یہ بالکل حقیقت ہے، ان بزرگوں نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ ہمارا مسلک وہی ہے جو بزرگوں کا مسلک ہے، یعنی اہل سنت و جماعت۔ ہمارا مسلک وہی ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ہم اسی مسلک پر ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ جب یہ جانچنا ہو، یہ پہچاننا ہو کہ ہمارے عقائد و نظریات کیا ہیں، تو اس کا جواب سیدھا سا آسان الفاظ میں یہی ہے کہ ہمارے عقائد و نظریات وہی ہیں جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے عقائد و نظریات ہیں۔ تو جب یہ جواب دے دیا جاتا ہے تو اس کا پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہم بریلوی ہیں، یعنی امام احمد رضا خان کے عقائد و نظریات کو ماننے والے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو جب یہ چیز ہم سمجھ جائیں گے تو پھر ہمیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر ہم امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی ذات کو ایک طرف رکھ دیں تو پھر سوچیں کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کو ہم کس انداز میں پیش کریں۔ کون سی ایسی شخصیت ہے کہ جس کی کتابوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا جا سکتا ہو؟ بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں جو اہل سنت و جماعت کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسئلے پر ان کا اہل سنت و جماعت سے انحراف نظر آتا ہے، چاہے وہ عقائد ہوں یا فروعی مسائل ہوں، کہیں نہ کہیں بے احتیاطی نظر آ جاتی ہے۔ اب وہاں پریشان ہوتے ہیں کہ جناب کیا کریں، لیکن امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ چاہے عقائد و نظریات کا معاملہ ہو یا فقہی مسائل، فروعی مسائل کا معاملہ ہو، آپ نے احتیاط سے کام لیا، احتیاط لوگوں کو بتائی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آدمی آپ کی تعلیمات پر جب عمل کرتا ہے تو بے فکر ہو جاتا ہے کہ جناب یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور انشاءاللہ میں راہ مستقیم پر گامزن رہوں گا، میں اس مسئلے میں غلطی پر نہیں ہوں۔ یہ آدمی بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ جاتا ہے۔ تو اس لیے خدارا اس مسئلے میں نہ الجھیں کہ بریلوی کہلوانا چاہیے یا نہیں کہلوانا چاہیے، اہل سنت و جماعت کہلوانا چاہیے یا نہیں کہلوانا چاہیے، بلکہ اس بات کو ذہن میں بٹھا لے کہ ہمارا مسلک، ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے، بس پہچان ہماری اعلیٰ حضرت ہے، پہچان ہماری بریلویت ہے کہ ہم تمام معاملات میں ہمارے عقائد و نظریات وہی ہیں جو امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے قرآن و حدیث سے ثابت کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔